ایک چھوٹے سے گاؤں میں طاہر نام کا ایک نوجوان لڑکا اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ذہین تھا مگر وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ ہمیشہ کاموں کو ٹالتا رہتا اور کبھی بھی اپنے کام وقت پر مکمل نہیں کرتا، جس سے اس کے والد اکرم کو تشویش ہوتی تھی۔ اکرم ایک محنتی اور منظم شخص ہمیشہ طاہر کو وقت کی اہمیت سکھانے کی کوشش کرتا رہتا تھا، مگر طاہر کبھی بھی اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے والد کی نصیحتیں بے فائدہ ہیں اور کہ اس کے پاس وقت کی کمی نہیں ہے۔ ایک دن اکرم نے طاہر کو ایک عملی سبق دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، بیٹے، آج ہم ایک سفر پر جا رہے ہیں جو تمہیں وقت کی اصل قیمت دکھائے گا۔ طاہر جیسا کہ ہمیشہ ہوتا تھا اپنے والد کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہنسا۔ تم ہمیشہ وقت کی بات کرتے ہو، فکر نہ کرو، میں خود سمجھ جاؤں گا۔ اگلی صبح والد اور بیٹا گاؤں چھوڑ کر ایک دور دراز پہاڑی علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ طاہر تھوڑا سا حیران تھا کیونکہ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے والد اس کے ساتھ کس قسم کا سبق سکھانے جا رہے ہیں۔ جب وہ چل رہے تھے، اکرم نے سامنے پہاڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم وہ چوٹی دیکھ رہے ہو؟ ان پہاڑوں میں کچھ راز چھپے ہیں، مگر تم انہیں تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک تم وقت پر وہاں نہ پہنچو۔ اگر تم دیر کرو گے تو شاید تم کبھی اوپر نہ پہنچ پا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑی جھیل کے قریب پہنچے۔ جھیل کا پانی تیزی سے بڑھ رہا تھا اور اکرم نے طاہر سے کہا، یہ جھیل وقت کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ اگر ہم ابھی اسے پار نہیں کرتے تو شاید دوسری طرف نہ پہنچ پائیں۔ طاہر نے اپنے والد کی طرف گھوم کر سوچا، کیا ہو رہا ہے؟ طاہر کو یہ احساس ہوا کہ انہیں فوراً جھیل پار کرنی چاہیے، مگر پانی اتنا بڑھ چکا تھا کہ یہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ابا، اب ہم کیا کریں؟ طاہر نے فکرمند ہو کر پوچھا۔ اکرم کا چہرہ پرسکون تھا جب اس نے جواب دیا، ہمیں اس جھیل کو وقت ضائع کیے بغیر پار کرنا ہوگا۔ اگر ہم ابھی عمل نہیں کرتے تو ہمارا موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ انہوں نے جھیل عبور کرنے کی کوشش کی، مگر تیز بہاؤ اور بڑھتے ہوئے پانی نے اسے تقریباً ناممکن بنا دیا۔ طاہر کا دل تیز دھڑک رہا تھا جب اسے اپنے والد کی باتوں کا اصل مطلب سمجھ آیا۔ مجھے پہلے شروع کر دینا چاہیے تھا، طاہر نے دل میں کہا، اپنی تاخیر پر افسوس کرتے ہوئے۔ اپنی بہترین کوششوں کے باوجود وہ جھیل پار کرنے میں جدوجہد کرتے رہے۔ طاہر نے پہلی بار سمجھا کہ صحیح وقت پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے۔ وہ خیال جو کہ ضائع کیا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، ان کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ کافی کوشش کے بعد وہ بالآخر جھیل پار کرنے میں کامیاب ہو گئے، اگرچہ تھکے ہوئے تھے۔ طاہر کی سانسیں بھاری تھیں، مگر اس کے اندر ایک گہری تبدیلی آ چکی تھی۔ اس نے اپنے والد کی طرف نئے انداز سے دیکھا اور کہا، ابا، اب مجھے سمجھ آ گیا ہے، وقت ضائع کرنا آپ کو سب کچھ کھو سکتا ہے۔ اکرم نے مسکرا کر کہا، بالکل بیٹے، وقت قیمتی ہے اور ایک بار جب وہ گزر جائے تو تم اسے واپس نہیں لا سکتے۔ اگر تم اس کی اصل قیمت سمجھ لو تو یہ سبق تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ طاہر نے سر ہلایا اور اس کے دل میں نیا عزم جاگ اٹھا۔ اس دن کے بعد سے طاہر نے اپنی زندگی کو منظم کرنا شروع کر دیا۔ وہ اب مزید کاموں کو ٹالنے کا عادی نہیں رہا۔ اس نے اپنے کام وقت پر مکمل کرنا شروع کر دیے اور اس کی کارکردگی میں بہتری آئی۔ اس کی زندگی، جو پہلے بے ترتیب تھی، اب زیادہ منظم اور مرکوز ہو گئی تھی۔ طاہر گاؤں میں دوسروں کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اس کے دوستوں نے اس میں تبدیلی دیکھی اور وہ اپنے نئے تجربات کو ان کے ساتھ شیئر کرنے لگا۔ وقت ضائع نہ کرو، وہ انہیں کہتا، یہ تمہارے پاس سب سے قیمتی وسیلہ ہے۔